بالخصوص فخر عباس جعفری صاحب کو اللہ آج کی رات کے سکے اولاد نرین عطا فرما۔ کریم اللہ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین تمام کی بخشش فرما۔ کریم اللہ اس مجالس کو ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم یہ ہر سال مجلس کرواتے رہیں اور یہ ذکر جناب معصومہ بنت الحسین بار بار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو زیارت کربلا اور شام کی نصیب فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کبھی نہ ہو، جیسے تو راضی ہے ویسے ہمیں بنا۔ کریم اللہ ہمارے وقت کے امام کو راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات۔ بس زیادہ دیر نہیں، کیونکہ مولویوں کو عوام کم سنتی، اس لیے میں امامہ گھر رکھ کے آیا ہوں۔ ذاکر اپنے لہجے میں اپنے سر میں قصیدہ سنا رہے تھے، میں انشاءاللہ اپنی زبان میں قصیدہ سناؤں گا، کیونکہ بعض کا ذہن ہوتا ہے جی گھر دا ودن پیر چول دا وٹا۔ بالکل، اگر سمام کا ارادہ ہے کہ میں کچھ دیر پڑھ سکوں تو مل کے بواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد المجتبی ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقالت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السعید کل سعید حق سعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد وفاتہ، ان الشقی کل شقی و حق شقی من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ میں زیادہ دیر نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور قاری صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھی میں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ ویسے بھی ایک عمومی بات ہے، باہر بھی بندے کھڑے ہو کے سن رہی ہیں، وہ آگے اندر آگے بیٹھ کے سن لیں تو بہتر ہے۔ میں اپنی مجالس کی ابتدا اپنی ہی رباعی سے کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے ڈس کے جا کے سب سے پہلے لکھی ہے۔ آج الحمدللہ میں نے 15 سے 20 نوحے بھی لکھے ہیں، قصیدے بھی لکھے ہیں اور رباعیں بھی لکھے ہیں، لیکن میں ابتدا اپنی رباعی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج غلام عباس رتن جیسے، نئی جگ جیسے بھی میرے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حبیب رضا حیدری جیسے بندے بھی ماشاءاللہ اس سال اس نے میرے 5 قصیدے پڑھے ہیں جو میں نے لکھے ہیں، میری ذات نہیں، جو میں نے لکھے ہیں۔ تو میں اپنی رباعی سے چیک کروں، اگر ارادہ، اگر آپ کا ذہن ہوتا کہ پڑھیں گے، ورنہ قاری صاحب کو ممبر دے دیں گے کہ ذکر حیدر سے جلتا ہے، جو ذکر حیدر سے جلتا ہے مرنے سے پہلے مرتا ہے۔ میں یہاں پہ اکثر سرائکی کی مثال دے جاتا ہوں، سیال کوٹ میں نے وہاں قبلہ صاحب دی تھی کہ سرائکی دی وجہ ایک مثال ہے کہ جرا سڑ دے اور ڈوڑی پہلے مر دے، کہ ذکر حیدر سے جو جلتا ہے وہ مرنے سے پہلے مرتا ہے، چاہے وہ چودھری ہو، خان ہو یا ہو بڑا رئیس، جتنا بنے انسان مگر ہمیں وہ سور لگتا ہے، جتنا بھی بنے انسان ہمیں سور لگتا ہے، یہ اس کی غلطی و خطا نہیں رضا، یہ سارا اسی کی ماں کا قصور لگتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ طارق بھائی اندر آ جاؤ، کوئی مطلب باہر ہنس رہے ہو، اندر ہی آ جاؤ، بواز بلند صلوات۔ میں نے ایک جناب سیدہ کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی جناب سیدہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی کس عظمت کی مالکہ ہے، کہ جب بھی ہم کسی کا پیغام لے کے جاتے ہیں
یا کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں سردار نے ہمیں یہ بات کہی ہے، مثال کے طور پر تھانے پہ یا کسی وڈیرے دوسرے کے پاس کام ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں نے بھیجا، عام بندے نے نہیں بھیجا۔ تو بی بی کی حدیث جب بیان کرتے ہیں تو بی بی کس مرتبے کی مالک ہے؟ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے محمد اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا نہ آپ کو خلق کرتا، نہ رسول کو خلق کرتا، نہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جب تک کسی نبی نے بی بی کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا اس ٹائم تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے اپنے قانون میں شرط رکھی ہے کہ نبوت فقط اگر میں دوں گا تو الا رجالا، فقط مردوں کو، امامت دوں گا تو فقط مردوں کو، عورتوں کی بات ہی نہیں آئی۔ کیونکہ یہ جو منصب ہے نا، منصب فائدہ، نبوت جو ہے یہ منصب ہے، امامت جو ہے یہ منصب ہے، ولایہ جو ہے منصب ہے، کیونکہ خدا خود بھی ایک منصب پہ فائد ہیں، خدا خود توحیدی کے منصب پہ بھی فائد ہیں۔ کیونکہ جو منصب ہوتا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، کہ خدا کے اوپر اکثر لوگوں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ خدا ہے، کوئی چاند خدا ہے، کوئی سورج خدا ہے، کوئی بتوں کو خدا مانتا ہے۔ منصب میں اختلاف ہے، فضیلت میں اختلاف نہیں۔ کہ مولا علی کی خلافت میں اختلاف ہے، کہ کوئی کہتا ہے جی یہ چوتھے خلیفہ، ہم کہتے ہیں جی پہلے امام ہے، کچھ اس کو وہ مانتے ہیں جو ہم نہیں مانتے، جو ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ یعنی منصب میں اختلاف ہے، فضیلت میں اختلاف نہیں۔ اگر علی کو شجاعت میں دیکھیں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی شجاع ہے ہی نہیں، سخاوت میں دیکھیں کہتے ہیں اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، اگر اس سے علم میں دیکھو تو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو فضیلت میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح بی بی کی جو ہے نا وہ فضیلت بھی اللہ نے فضیلت اتنی رکھی، کبھی وہ بی بی نبی کی نبوت کے لیے مباہلہ میں نظر آتی ہے، کبھی علی کی ولایت کے لیے دربار میں نظر آتی ہے، کیونکہ بات فقط فضیلت کی مانی جائے گی۔ اتنی با فضیلت، لوگ کہتے ہیں جی پہلے علی کو بڑھا دیا، فاطمہ کو بڑھا رہے ہیں، ہم کہاں بڑھا رہے ہیں؟ کہ بی بی کا وجود جس وجود سے ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ بی بی فرما رہی ہے ان سعید، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جہاں بھی آتا ہے یقین کے معنی میں آتا ہے۔ ان سعید کل سعید حق سعید، کامیاب ہے وہ شخص، ہمیشہ کامیاب ہے اور حق کے ساتھ کامیاب ہے۔ من احب علیاً فی حیاتہ و بعد وفاتہ، جو علی سے محبت کرے زندگی میں بھی اور علی کے جانے کے بعد بھی علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ان شقی، بدبخت ہے وہ شخص، کل شقی، ہر طرف سے بدبخت ہے۔ حق کن شقی، حق کے ساتھ وہ بدبخت ہے۔ من ابغضا، جو شخص بغض رکھے، من ابغضا، جو شخص بغض رکھے، علیاً فی حیاتہ، علی کی زندگی میں، و بعد وفات، علی کی زندگی کے بعد۔ آج اکثر کلپ آئے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی خندق بہت ہوگی، علی بہت ہو گیا جی، بس کرو مہربانی کرو جی، باقی موضوع نہیں لپتے، یہ نہیں لپتے، فلاں نہیں لپتے، یہ نہیں لپتے، فلاں لپتے۔ آج اسی اپنے علاقے میں نا مساجد میں جا کے جو بندہ نکل رہا ہو نا نماز سے بعد، مسجد باہر، اس کو کہو کہ یار نماز آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے، بس کر دو، خدا تیری نمازوں کا، تیری عبادت کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، بس کر دو۔ وہ کیا کہے گا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ بندہ روزے دار کو ہے کہ یار تو نے 40 سال 50 سال روزے رکھ رہی ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، آپ بھوک سے کیوں مر رہے ہو، چھوڑ دو روزے کیوں رکھ رہے ہو۔ حاجی کو کہو کہ ایک حج واجب ہے، بار بار حج پہ کیوں جاتے ہو، تو یہ سب کیا کہیں گے کہ یار یہ خدا کی عبادت ہے، جو عبادت میں کہے کہ کافی ہے نہ کرو بس کرو تو وہ بدتمیز ہے۔ تو یہی تو رسول خدا پوری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ کے کانوں میں کہتے رہے کہ اے صحابہ سن لو، یا علی انت ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ عبادہ، پوری زندگی یہی رسول کہتے رہے کہ یا علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔
تو علی کا ذکر عبادت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جو کہے علی کا ذکر بہت ہو گیا وہ بدتمیز ہے، بے حیا ہے وہ بندہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو رسول کی حدیث بھی ہے کہ الذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیونکہ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، بندے بھی تھکے ہوئے ہیں، بعد منذر صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، نوے خان، تو دعائی کلمات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ بس چاند جملے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنا علی کا عبادت ہے، تو رسول یہ بھی جانتے تھے کچھ ایسا دور آئے گا کہ جہاں ذکر پہ پابندی ہوگی، ذکر کرنے سے گردنیں کاٹی جائیں گی، زبانیں کاٹی جائیں گی، ذکر نہیں کر سکیں تو یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ حب علی یعنی عبادت، علی کی محبت بھی دل میں اگر ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ علی کی محبت بھی اگر دل میں ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک اور ہمارے میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ والے اکثر لکھے ہوتے ہیں نا یا علی مدد، یہ میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کرتا چلوں، یا علی مدد یہ جو شیعہ والے علی سے مانگتے ہیں، علی سے مانگتے ہیں، علی سے مانگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جب مانگ ہم رہے ہیں تو ہم سے آگے دلیل لو نا، ہم کیوں مانگتے ہیں؟ جس طرح ایک مثال ہے نا شیعوں کے 40 سپارے سے 10 فلاں کی بکری کھا گئی، تو پھر تکلیف تو ہمیں ہو نا کہ 10 سپارے ہمارے غائب ہیں نا، تکلیف تو پھر ان کو ہے جن کی کھا گئی ہے۔ تو جب مانگ ہم رہے ہیں علی سے تو ہم سے آ کے دلیل مانگو کہ آپ کیوں مانگ رہے ہو، کس طرح مانگ رہے ہو۔ اب مانگنے کے بھی طریقے ہیں۔ اب اگر میں کسی کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اگر وہ مجھے کہتا ہے یار تو خدا سے مانگ، تو میں کہتا ہوں نہیں یار کل خدا سے مانگا تھا نہیں ملا، آج تو دے دے، تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے مانگنا۔ تو پھر میں جاتا ہوں کسی سے مانگنے، یار فلاں چیز ہے، وہ کہہ کہ اللہ سے مانگ، میں کہتا ہوں یار کل اس نے مجھے دیا تھا آج تو دے دے، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی خدا کا ہم خدا کے مساوی نہیں ٹھہراتے، عرض میں نہیں ٹھہراتے، ہم علی کو طول میں رکھتے ہیں۔ یہ جو اگر ہم عرض میں رکھیں تو یہ شرک ہے، طول میں ہم علی کو رکھ کے مانگتے ہیں۔ تیسری شرک بتا جو، اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یار فلاں چیز ہمیں دے دے، وہ کہے جا یار اللہ سے مانگا، ہم کہتے ہیں تجھے کس نے دیا؟ اسی اللہ نے تجھے دی ہے تو ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ تو میرے یقین سے ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ نے پوری کائنات کا کنٹرول علی کو دیا، اس لیے شیعہ علی سے مانگتے ہیں۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول، پوری کائنات کا رزق تقسیم، ہر چیز اللہ نے علی کو دی اور ہم علی سے مانگتے ہیں۔ شہنشاہ کا ایک جملہ ہے، شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کی عادتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اگر وہ بچہ کسی سخی کے گھر میں پیدا ہو تو اس میں سخاوت کی عادت ہوگی، بخیل کے گھر ہو تو بخیل ہوگا، اگر منافق کے گھر ہوگا تو اسی منافق والی عادت ہوگی، چغل خور کے گھر ہوگا چغل خور والے، یعنی جس گھر میں وہ پیدا ہوگا اس کی عادتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ والی عادتیں تو ہو، خدا کے گھر میں جب آیا تو خدا کی عادتیں تو ہونی چاہیے۔ جس طرح رسول خدا خود روایت کرتے ہیں کہ جب علی پیدا ہوئے 3 دن تک نہ علی نے آنکھیں کھولی، نہ رویا، نہ بولا، نہ دیکھا، تو بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان تھی۔ تیسرے دن جب مکہ کے اندر رسول خدا داخل ہوئے تو بی بی نے کہا کہ اے محمد، علی نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ روتا ہے۔ تو محمد نے اٹھایا، جب اٹھا کر دیکھا تو جیسے ہی، میں یہی یہ کیوں نہ کہوں کہ جیسے ہی نبوت کی گرمی امامت پہ پڑی تو علی نے آنکھیں کھول دی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کون ہے، محمد کون ہے، میں کہتا ہوں کہ روایات کے جملے پڑھ رہا ہوں کہ جب علی کو اٹھایا محمد نے اپنی زبان دی تو علی نے چوسی اور رزق لیا۔ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ جس کو نبی زبان دے دے اسے علی کہتے ہیں، جس کو دیکھتے ہی علی کی آنکھیں کھل جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لوگ کہتے ہیں نا علی علی کر دو کیا ملتا ہے،
علی علی کرنے سے دلوں کو سرور ملتا ہے، خدا سے جتنی بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یا علی کہنے سے حل ہوتی ہے مشکل، مگر یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے۔ ہر بندے سے بات نہیں کہ یا علی کرتا رہے۔ بس آخری جملہ قبلہ اجازت ہوگا کہ میں ارادہ ہے کہ چلو ایک جملہ ہم اپنے وقت کے امام کے جس کی ہم ریت ہیں ان کی بھی فضیلت کے ایک جملہ میں عرض کی کرتے چلوں کہ ہم اکثر جمعے کو مستحب بھی ہے امام زمانہ کے سلام میں کہ ہم سلام جو کرتے ہیں السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، کیا ہے اللہ کی حجت اللہ کی زمین پر ہمارا سلام، اللہ کی حجت اللہ کی زمین پر۔ دوسرا ہم سلام کرتے ہیں السلام علیک یا عین اللہ فی خلق، اے اللہ کی آنکھ اللہ کی مخلوق پر۔ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی نہیں، یعنی کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ ہے امام زمانہ۔ تیسرے جو کہتے ہیں السلام علیک یا عین الحیات، اب وہ بھی عین یا نون سے، یہ بھی عین یا نون سے، اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی آنکھ ہے، اس کا معنی چشمہ ہے۔ السلام علیکہ یا عین الحیات، کہ ہمارا سلام ہو کہ چشمہ حیات۔ اب میں صرف اسی چشمہ حیات کی بات 1 منٹ وضاحت کر کے اپنی نوکری تمام کرتا ہوں کہ عین الحیات اور ہے، آب حیات اور ہے۔ جو جاگ رہے ہیں وہ بولیں گے، جو سو رہے ہیں تو پھر ان کا الہم علیہ ہے۔ کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جس کو موت نہ آ رہی ہو نا تو کہاوت ہے یار کیا کہتے ہیں اس نے آب حیات پیا ہوا ہے، کو موت نہیں آتی۔ کہ کوئی اگر جوانی میں چلا جاتا ہم کیا کہتے ہیں یار اس نے کوئی آب حیات پیا ہوا تھا۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، آب حیات فقط 4 نبیوں نے پیا ہے، ادریس، خضر، الیاس، عیسیٰ علیہ السلام، جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ زندہ ہیں، کوئی 6000 سال سے، کوئی 2500 سال سے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ جب خدا 4 کو زندہ کر سکتا ہے تو 5ویں کو کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اس سے بڑا جملہ کاش میں سیالکوٹ پڑھ رہا ہوتا امام اٹھ کے داد دیتی۔ بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ آب حیات اور ہے، عین حیات اور ہے، یعنی میں یہ کیا کہوں کہ جو آب حیات پیے اسے خضر کہتے ہیں، جس سے پیے وہ اسے مہدی کہتے ہیں۔ یہ تو 4 نبی ہیں، اگر پوری کائنات مہدی کے ساتھ جڑ جائے تو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگ کہتے ہیں جی مہدی ہے تو کہاں ہے، ہدایت ہے تو کہاں ہے؟ ہدایت تو وہی کرتا ہے کہ جو ظاہراً ہو۔ تو کیا شاعر نے لکھا ہے کہ شاعر نے لکھا نا اسی آسرے پہ تیرے بے قرار زندہ ہے، اسی آسرے پہ تیرا بے قرار زندہ ہے، کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے۔ ارے غم حسین کو بدعت ذرا سوچ سمجھ کر کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے۔ کہ جس کو ہم اس ٹائم گھروں سے پرسہ دینے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر رات کے 2 بجے اگر ہم رو رہے ہیں تو وہ حسین ابن علی ہے۔ میرا جو حصے میں کہوں یا میرے نیت میں کہوں کہ دنیا میں پاکستان دھڑ کر دنیا میں مولا عباس کی شہادت کم ہی پڑی جاتی ہے۔ کیونکہ پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے اور سننے کے لیے بھی جگرا چاہیے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ میں اللہ اس کا ثواب میرے نانا مرحوم جعفر حسین شاہ کو دے، ان کی بڑی اکثر ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے وہ مولا عباس کا نوحہ لگا کے سنتا تھے۔ میں بھی جب سیالکوٹ میں گیا میں نے ذہن بنایا کہ جب مجلس پڑھوں گا پڑھنا سیکھوں گا تو سب سے پہلے مولا کی شہادت ہی پڑھوں گا۔
تو آج میرا بھی ارادہ یہاں بھی بھئی ہے کہ مولا عباس کی شہادت کے چاند، کیونکہ پوری شہادت نہ بندہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو یہ کیا کہوں گا جنہوں نے دیکھا ہے نہ دور نجف ابھی یقوت بنے گا، جنہوں نے کلر دیکھا ہے دور نجف کا اور یقوت کا، دور نجف یقوت بنے گا، مولا غازی تیرا علم ہی تیرا تابوت بنے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ علی اصغر کا ہم جھولا بناتے ہیں، علی اکبر کا تابوت بناتے ہیں، قاسم کی مہندی بناتے ہیں، حسین کا ذوالجناح بناتے ہیں، عباس کا علم کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین عباس کی لاش ہی نہیں لے کے آئے۔ یہ کیوں نہ کہوں کہ عباس کی لاش اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھی کہ حسین لے کے آتے۔ اتنی بڑی شہادت ہے کہ بندہ کہاں سے شروع کرے کہاں پہ ختم کرے۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ سارے دن کا تھکا ہوا حسین ایک ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہے، دستہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے رو رہا تھا، یا اتنے میں مولا عباس آئے، قدموں میں گر کر کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دو۔ یہ اس وقت مولا اجازت لینے آئے جب حسین کے کرتے پہ کہیں پہ علی اکبر کا خون تھا، کہیں پہ قاسم کا خون تھا، کہیں حبیب کا لہو تھا، کہیں جون کا لہو تھا، سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کر حسین تھک کے بیٹھے تھے۔ جب دیکھا بھائی اجازت کے لیے آیا، کہتا ہے عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ روایات ملتے ہیں کہ مولا نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا مولا وہ فوج ہے کہاں جس کا میں علم بردار ہوں؟ کہا غازی اگر تو میدان جانا چاہتا ہے تو میرے ساتھ ٹیلے کے پیچھے آ۔ حسین ٹیلے کے پیچھے عباس کو لے کر آئے۔ مولا کہتے ہیں حسین میرے آقا اگر یہی اجازت دینی تھی تو مجھے وہاں پہ بھی دے سکتے۔ مولا نے کہا کہ وہاں پہ تھا میری بہن زینب کا خیمہ، میں نہیں چاہتا کہ میری بات زینب سنے۔ حسین کو دیکھ کر کہا مولا اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں جنگ کے لیے۔ حسین نے جیسے 6 مہینے کا بچہ چھوٹا بچہ ماں کو لپٹتا ہے، اسی طرح حسین غازی کو لپٹ کر کان میں منہ رکھ کر کہا غازی مجھے یہ بتا تیرے بعد میں علی کی بیٹیوں کو کہاں لے کے جاؤں؟ تیرے بعد علی کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تیرے آسرے پہ تو علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ کہا مولا صبح سے میرے پاس چھوٹی بطول بار بار آتی ہے، سادات کے بچے بار بار آتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے پانی لینے کے لیے اجازت دو۔ مولا نے کہا تلوار مجھے دو، جاؤ پانی لینے۔ کہا کہ حسین مولا مجھے یہ کہے تلوار دے دو، کیوں؟ میں جنگ نہیں کروں گا، فوجی کے لیے اسلحے کا ہونا ضروری ہے، اسی کے ذریعے میں راستہ بنا کر فرات پہ جاؤں گا۔ جب دیکھا نا عباس زیادہ اصرار کر رہے ہیں، تلوار دے کر کہتے ہیں کہ جاؤ جتنا مرضی آئے مارو، جاؤ جتنا مرضی آئے ان کو دوڑاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا جتنا تو انہیں کربلا میں مارے گا، جتنا تو انہیں کربلا میں دوڑائے گا، اتنا انہوں نے زینب کو شام میں مارنا ہے، اتنا انہوں نے اونٹوں کے ساتھ سکینہ کو دوڑانا ہے۔ یہی بات سنتے ہی مولا نے تلوار پھینک دی۔ کہا مولا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جو ہم یہاں ان کے ساتھ کریں گے ان کے بدلے علی کی بیٹیوں نے دینے ہیں۔ عزاداروں بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ اجازت ملنے کے بعد مولا وہاں آیا جہاں 4 سال کی بطول ریت پہ بیٹھی تھی۔ قریب آ کے کہا معصومہ مجھے مشک پہناؤ۔ روایات میں ملتا ہے کہ غازی کا قد بڑا تھا، معصومہ کا قد چھوٹا تھا۔ جھکتے جھکتے غازی کے ہاتھ بی بی کے قدموں میں آئے۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا کہا غازی یہ حسین غریب تجھے دعا دیتا ہے، آج پردیس میں تو نے سیدادی کا احترام کیا، تیرے ہاتھ قیامت تک علم پر بلند رہے گے۔ عزاداروں اجازت ملی۔ جب مولا میدان جانے لگے حسین سکینہ کے پاس آئے،
کہا سکینہ صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان گیا ہے مجھے غازی نے ہر کسی کی جنگ بتائی ہے، ہر کسی کا جانا بتایا ہے، ہر کسی کا اترنا بتایا ہے۔ اب تو میرے کاندھے پہ چڑھ، مجھے بتا میرا غازی کیسے جاتا ہے، مجھے بتا میرا غازی پانی لے کر کیسے آتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے حسین نے سکینہ کو اٹھایا، کاندھے پہ بلند کیا۔ جب بی بی نے کہا بابا ابھی میرا چاچا کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، ابھی لاکھوں کی فوجوں نے راستہ دے دیا ہے، ابھی فورات پر پہنچ گیا ہے، ابھی فورات سے پانی بھی بھر لیا ہے، کہا بابا پانی لے کر واپس آ رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں سکینہ اب بتا غازی کہاں پہنچا ہے، کہا بابا اب 9 لاکھ کے لشکر سے آ رہا ہے، کہا سکینہ اب دے، کہا بابا ابھی کسی نے ظلم کیا، چاچے کا دایاں بازو قلم ہو گیا، کہا سکینہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے غور سے دیکھ، کہا بابا اب میرے چاچے کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا ہے۔ مولا کہتا ہے سکینہ غور سے دیکھ، کہا بابا مجھے نظر نہیں آتا، فوجوں نے گھیر لیا ہے، بابا اپنے غازی کو بلا لے، میرا اصغر بچے نہ بچے تو اپنا بھائی بچا لے۔ مولا کہتے مولا نے سکینہ کو اتارا، کہا بیٹا کیا ہوا، کہا بابا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ حسین میدان کی طرف آئے، روایات میں ملتا ہے 3 جنازوں پہ مولا چل کے نہیں آ سکے، ایسے پہنچے جیسے بچہ بامڑے دے کر نکلتا ہے۔ عزادارو جب مولا کے ختم کر رہا ہوں آخری جملے، جب مولا کے پاس آیا تو ایک تیر آنکھ پہ لگا ہوا تھا، ایک آنکھ زخمی تھی، ریت تھی، کہا مولا مجھ پہ آخری احسان کر دے، آج تک میں نے آپ پہ کوئی حکم نہیں لگایا، کوئی عرض نہیں کی، میرے اوپر ایک احسان کر، میری آنکھ سے تیر نکال، دوسری آنکھ صاف کر، میں آخری بار تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہے، میں تیرا تیر نکالتا ہوں لیکن اجرت لوں گا، تیری آنکھ صفا کرتا ہوں لیکن اجرت لوں گا۔ غازی کہتا ہے مولا سوچ سمجھ کر اجرت لینا، میرے بازو نہیں ہے، وطن نہیں ہے، کہا اجرت اور نہیں ہے، پوری زندگی میری خواہش تھی کہ عباس مجھے بھائی بلائے، کہا مولا میں کیسے بھائی بلاؤں، میری ماں نے کہا تھا کہ ہم نوکر ہیں، نوکر کیسے بھائی ہو سکتے ہیں، اگر میں آپ کو بھائی بلاؤں میری ماں ناراض ہو جائے گی۔ یا اتنے میں آواز آئی، کہا غازی تیری ماں ام البنین ہوں، حسین کا آخری وقت ہے، اس وقت میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کو بھائی بول۔ بس آخری جملے جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا، بشیر منادی دے رہا تھا کہ لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں، حسین مارا گیا ہے، حسین علی کا بیٹا مارا گیا ہے، زہرا کا لخت جگر مارا گیا ہے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اعلان کرتا کرتا ایک دروازے پہ پہنچا، ایک ضعیفہ ہے جو سر سے پاؤں تک چادر میں ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کہا بشیر کس کا اعلان کر رہا ہے، کہا حسین ابن علی مارا گیا، کہا کون سا حسین، کا زہرا کا لخت جگر رسول کا بیٹا، کہا کہ میں نہیں مانتی اور اس گلی میں یہ اعلان نہ کر۔ بشیر نے کہا بی بی تو کون ہے، کہا میں ام البنین ہوں، غازی کی ماں ہوں، تو پردہ کر جا، گھوڑے سے اتر کر آنکھوں پہ ہاتھ دے کے کہا بی بی اپنے عباس کا پرسہ لے، اپنے عباس کا پرسہ لے۔ بی بی کہتی ہے تو کیا کہتا ہے، میرا عباس مارا گیا، کہا ہاں بی بی مارا گیا۔ بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی کہ میرا عباس مارا گیا ہو، میرے عباس کو مارنے والے کتنے تھے، بشیر کہتے ہیں 9 لاکھ نے گرا دیا، کہا گرا جو دیا، میرے عباس کو زخم کہاں تھا، بشیر کہتا ہے غرزوارہ پیشانی پہ لگا تھا۔ بی بی کہتی ہے کہ مولا نے ہاتھوں سے غرزوارہ نہیں ہٹایا، بشیر کہتا ہے ہاتھ ہوتے تو ہٹاتا۔ بی بی کہتی ہے تلوار کہاں تھی، کہا تلوار زینب نے نہیں دی تھی۔ بی بی روتے روتے زمین پر گر گئی، کہا مجھے یقین ہو گیا حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ یہ بی بی ایک دفعہ 4 قبریں بناتی ہے، پھر مٹا دیتی ہے، پھر ایک قبر بنا کر رو رہی تھی۔ سیداتوں نے پوچھا کہ یہ پہلے 4 قبریں آپ نے بنائی ہیں پھر مٹا کے ایک بنائی، کہا کیوں، کہا پہلے میں نے 4 اپنے بیٹوں کی بنائی تھی، پھر میرے دل میں خیال آیا میں تو حسین کی ماں ہوں،
میں حسین کو روں گی جب بی بی پہلی دفعہ کربلا آئی. جو زوار بیٹھے ہیں مولا عباس کے حرم میں ایک باب ہے، باب ام البنین، جس سے سرداب کا راستہ بھی جاتا ہے نیچے تہ خانے کا. تو جب بی بی وہاں آئی آ کے بیٹھ گئی تو باقر نے کہا بیٹا مجھے حسین کی قبر پہ لے جا. باقر نے کہا اماں پہلے چاچے غازی کی قبر. کہا نہیں پہلے حسین کی قبر میں جاؤں گی، میں حسین کو روں گی، میں اس کی ماں ہوں. یا اتنے میں حسین کی قبر سے آواز آئی، کہا اماں پہلے عباس کو رو کے آؤ. تو بی بی کو ہاتھ پکڑا باقر نے. پہلی دفعہ آئی، بی بی کو نظر نہیں آتا. باقر نے ہاتھ پکڑ کر قبر پہ رکھا. تو بی بی کہتی ہے باقر یہ مجھے تو کس قبر پہ لے آیا؟ یہ تو اصغر کی قبر ہے. باقر کہتا ہے نہیں اماں یہ عباس کی قبر ہے. بی بی کہتی ہے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی ہے؟ میرا غازی گھوڑے پہ بیٹھتا، پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنی چھوٹی قبر کہاں سے بنی ہے؟ باقر کہتے ہیں اماں جتنا کربلا سے ملا لے آئے، باقی کربلا کس. ماشاءاللہ مومنین کرام، زیب منبرین شہنشاہ فضائل بحر المصائب مصور غم سفیر درد جناب قاری ظہور عباس صاحب. ان کے بعد نوح خان جناب قربان حسین جعفری دے شاگرد خاص منتظر مہدی صاحب نوح خانی فرمیسن.